فضل لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت۔ سورۃ القدر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ تو نے کیا سمجھا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظار کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ یعنی اس قدر کی رات آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحابہ کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری طریقوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری طریقوں پر متفق ہوں گے، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری رات یعنی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ مبارک رات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے۔ امام شافعی نے 21ویں رات کو ترجیح دی ہے اور جمہور نے 27ویں رات کو، مگر صحیح تر یہی ہے کہ اسے ہر سال کے لیے کسی خاص طریقے کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، اور یہ پوشیدہ رات ہے۔ مختلف آثار میں اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جن کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے مفصل لکھا ہے۔ بعض روایات میں اس کی ایک علامت بارش ہونا بھی بتایا گیا ہے، مگر کتنے ہی رمضان ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی، حالانکہ ان میں لیلۃ القدر کا ہونا برحق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 20 تاریخ کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے، ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بلا دی گئی، یا آپ نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے کہ تم اسے آخری عشرہ کی رات طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواب میں گویا کہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ طاق راتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیلۃ القدر میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ دعا پڑھو کثرت سے، لیلۃ القدر کی رات جب تم پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کا مینز کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے بہن بھائی سبھی سے التماس ہے کہ جو بھی لیلۃ القدر کی رات کو پائے وہ سب مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، سب کے لیے دعائے خیر کریں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
शब कदर को रमज़ान के आखिरी उशरा में तलाश करो। जब 9 रातें बाकी रह जाए या 5 रातें बाकी रह जाए, यानी 21वीं रात, 23वीं और 25वीं रातों में से शब कदर को तलाश करो। अब्दुल वहाब ने अयूब और खालिद से बयान किया, इनमें से अकरमा ने और इनमें से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि शब कदर को 24वीं तारीख की रात में तलाश करो। उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में कुछ झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कदर बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और मैं उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा कि बस अब तुम इसकी तलाश करो। आखिरी उशरा की 9 या 7 या 5 रातों में इसको तलाश करो। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी उशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूती से बांधते, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते और इन रातों में आप खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। कमर कस लेने का मतलब कि आप इस उशरा में इस इबादत इलाही के लिए ख़ास मेहनत करते, खुद जागते, घर वालों को भी जगाते और रात भर इबादत इलाही में मशगूल रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सारा अमल तलीम उम्मत के लिए था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसकी पैरवी करो, तुम्हारी सादत मंदी है। यूँ तो हमें हमेशा ही इबादत इलाही करना बड़ा ही सवाब है, लेकिन रमज़ान के आखिरी उशरा में इबादत इलाही करना बहुत ही बड़ा सवाब है। लिहाजा इन अय्याम में जिस कदर भी इबादत हो सके इसको गनीमत जाने। लैलतुल क़द्र, इसकी तलाश और इत्काफ़ के मसाइल व फ़ज़ाइल के लिए इस तरह की इस्लामी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेकी की बात को फैलाना सदका है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।